رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ہمارا سلطان الطارقین محبوب العابدین حضور محبوب یزدانی سلطان شیخ سید محمود مطلق سینانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرس کے موقع پر اور خلیفہ بزرگوں کے آدمی منصب کے محسین حضور اشرف القرآن حضرت علامہ مفتی محمد ارشد خان رحمۃ کے چند موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے سبھی نجات بنائے. فیضان حضور محبوب سینا فیضان اشرف القرآن سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار بارگاہ محبوب سینا میں سماعت. نہیں ہے تیرا کوئی ثانی میرے محبوب میں سینا، کوئی ثانی میرے محبوب میں سینانی ہے ایسا فضل ربانی میرے محبوب میں سینانی. تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے، تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے. ولی کرتے ہیں دربانی میرے محبوب میں سینانی، ولی کرتے ہیں دربانی میرے محبوب میں سینانی. کہ چھوٹا پاک کی تجھ کو میرے سرکار خواجہ میں، کہ چھوٹا پاک کی تجھ کو میرے سرکار خواجہ میں عطا کر دی سلطانی میرے محبوب میں سینانی. نبی تیرے علی تیرے شاہ حسنین بھی، نبی تیرے علی تیرے شاہ حسنین بھی تیرے ہیں، تیرے غوث جیلانی میرے محبوب سینانی. تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین، تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین، تیرے عثمان ہارونی میرے محبوب سینانی، تیرے عثمان ہارونی میرے محبوب سینانی. اور سنا ہے تیزاب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے شیطان پر. مولانا شاہ صاحب فیضان ظاہر کیا کہ سنا ہے تیزاب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے شیطان پر وہ تیرے لیے کا پانی میرے محبوب سینانی، وہ تیرے لیے کا پانی میرے محبوب سینانی. حضرت علامہ مولانا یار علی صاحب بھی نام ہے، اللہ انہیں اس کا بہتر بتا فرمائے. مفتے میں کہتے ہیں کہ یقین ہے حشر میں یار علی کو کام آئے گی، یقین ہے حشر میں یار علی کو کام آئے گی یہ تیری منقبت خوامی میرے محبوب اللہ. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ نبی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الصحبۃ تؤثر، صحبت اثر رکھتی ہے. مولانا فرماتے ہیں صحبت صالح خدا صالح جنت، صحبت صالح خدا صالح. اچھوں کی سنگت انہیں اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. صحبت
انسان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اگر صحبت کے فائدے نہ ہوتے تو آج امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے، بھلے ان میں سے بات تو ایسے ہوئے کہ جنہیں نماز پڑھنے کا ایک وقت کا ٹائم نہیں ملا، مگر انہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا، چند لمحے کی صحبت پانی، خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آتے ہیں محبوب لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحبت حضور کی جو صحابہ کو ملی وہ افضل و اعلیٰ ہوئے نہیں۔ اگر صحبت کے فائدے نہ ہوتے تو حضور سلطان التابعین مخدوم اشرف سمنانی یہ سلطنت چھوڑ کر کے وہ بھی ایران سمنان وہاں کی سلطنت چھوڑ کر کے ہندوستان نہ آتے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں کی بادشاہ چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے بادشاہی کرنی تھی، یہاں آئے کس مقصد سے؟ حضرت مخدوم علاء الحق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت ہی پانے کے لیے تھوڑے تھوڑے عرصے، کبھی 3.5 سال، کبھی 4 سال، کبھی اس طرح 12 سال سے مگر بھائی ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی۔ کتنی صحبت بھائی، اور یہ آدمی کیسا ہوتا ہے اگر بے نمازی ہو، اچھوں کی صحبت والے نمازی ہو جائے، اگر گنہگار ہے تو نیکوکار ہو جائے۔ اس طریقے سے آدمی ایسا ہے، اگر مان لیے تو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، ہر طرح سے زہد و قناعت سے وہ آراستہ ہے، تو پھر اسے اچھی صحبت کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کی روشنی کی نسبت ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی پھر نے بھی کیا کیا اور آپ بھی کیا تھے؟ میں نے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیال آئے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچھ نہیں جانتے تھے، نہیں۔ 7 سال کی عمر میں 7 قرات سے حافظ قرآن ہو گئے، 7 قرات سے، غالباً پورے ہندوستان میں ابھی 7 قرات کا حافظ قرآن تو ایک ہی ہے۔ 7 قرات کے اگر قاری بھی ہوں گے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ 7 قرات کا حافظ قرآن ہونا یہ بغیر فیضان کے اور بغیر کرامت کے نہیں ہو سکتا۔ ایک دو قرات، یہ 7 قرات اور 7 قرات یہ نہیں ہے کہ ایک گھر سے 2 گھر سے، اس کے لیے بھی بڑے علم کی ضرورت، بڑے فنون کی ضرورت، کئی کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت، اور عمر کیا ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی؟ 7 سال، اور 7 سال کے صرف 7 قرات کے قاری نہیں ہے، 7 قرات کے حافظ قرآن۔ مولانا شاہ رخ صاحب نے حافظ بھی ہیں، میں بھی تھوڑا تھوڑا حافظ ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے حافظ خالد سلمان، ہم قرآن پاک کی سورتوں میں سے چند سورت کے قاری ہیں۔ حافظ سلمان ماشاءاللہ تب بھی کافی سورتیں جناب سے پڑھتے رہتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم کتنی چند سورتوں کے قاری ہیں، چند سورت، ہم پورے قرآن کے ایک حصہ سے بھی قاری نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم کو قرآن نے سمجھا کہ 7 قرات کا حافظ قرآن صرف مخدوم اشرف سمنانی کی ایک یہی جو ہے صفت سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی کرامت ہے، جو آپ کی یہ بہت بڑی کرامت۔ 7 قرات ہم پورے
ایک قرات کے بھی قاری نہیں ہے. جب قرآن اگر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ رکوع ہے تو آپ نماز میں پڑھنا، ہم آپ کو ایسے ہی سنا سکتے ہیں. مگر آپ کو ایسے ہی سنا سکتے ہیں، مگر نماز میں قرات سے نہیں. اور اندازہ لگائیں کہ عمر 7 سال کی، اور صحابہ کرام کے حافظ قرآن 14 سال کے عمر میں مکتوب اشرف سینانی تمام علوم و فنون کے ماہر ہوئے 14 سال کی عمر میں. اور اس زمانے میں بھی علم حاصل کرنے اور علم کے ساتھ ساتھ عبادت میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ اس زمانے میں 14 سال کے اندر کی بات کرتا ہوں، 15 سال میں کی عمر میں تو آپ کے والد مالک سلطان ابراہیم، یہ بھی بڑے صوفی، بڑے درویش صفت سلطان تھے. جانتے ہیں کتنے مدرسے کراتے ہیں سلطان ابراہیم 2000 مدرسے کراتے تھے. بولتے کتنے؟ 2000 مدرسے. کل میں نے کہا امام الائمہ راشد الامہ سراج حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کا دوسری مرتبہ کام اور مزار کی تعمیر یہ حضرت محمد حسن سینانی کے والد حضرت سلطان ابراہیم نے کرائی ہے. تو پتہ چلا کہ مزار کی تعمیر وغیرہ بدعت نہیں ہے. اگر یہ بریلوی کا کام ہوتا جیسا کہ بدنام کیا جاتا ہے تو حضرت سلطان ابراہیم یہ اتنے صدیوں پہلے تقریباً جو ہے 900 سال پہلے حضرت سلطان ابراہیم امام اعظم کے مزار کی دوبارہ تعمیر نہ کرا. تو سلطان ابراہیم یہ مکتوب سینانی 15 سال کے اندر کا مثال ہے. اور اس سے پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت مکتوب سینانی پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے. اچانک دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ آئی اور کہتی ہے والدہ آئی اور کہتی ہیں ارے اشرف یہ عبادت میں رہو گے، اللہ کی یاد میں رہو گے، آگے چل کر کے تمہیں سلطنت کی بادشاہ کی باغڈور سنبھالنی ہے، یہ اعلان سلطنت کیسے سنبھال کرو گے؟ رام نہیں بس تصویر و ذکر میں ہی رہو گے. حضرت محمد رسول اللہ نے سر اٹھایا، بتائیے آپ کی والدہ آپ کہتے ہیں قسم خدا کی چلان میں تم میری ماں نہیں ہو سکتی ہو، قسم خدا کی تم میری ماں نہیں ہو سکتی ہو. میری ماں اور مجھے اللہ کی عبادت سے دور کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، قسم خدا کی میری ماں کی شکل میں وہ شیطان ہے. تو وہ جو صورت آئی تھی ماں کی شکل بن وہ ہے نا، اچانک اس میں سے ہنسی آئی اور ہنسنے لگا، کہنے لگا اچھا میں آیا تھا اور ایک بار جان لے کر کے میں نے مگر کا جان دکھایا کہ کہیں بادشاہ اور سلطنت ان سب کی لعنت کو دے کر کے تمہیں اللہ کی یاد سے دور کیا جائے، مگر تم مجھ پر غالب آ گئے، میں ہار گیا اور تم جیت گئے. جو اس زمانے ہی میں شیطان کو شکست دیتے ہوں، اب وہ جب پیر کی بارگاہ میں آئیں گے، میں محبت کی بات کرتا ہوں، وہ جب پیر کی بارگاہ میں آئیں تو حضرت محمد اشرف سینانی حضرت محمد علاؤ الحق پنڈری رحمۃ اللہ تعالی کی مرید نہیں ہے، مراد ہے. مرید اسے کہتے ہیں جسے پیر کی طرح ہو، اور مراد اسے کہتے ہیں جس کا انتظام پیر کر رہا ہو. کا انتظام صرف دونوں کو آپس میں خوشبو آئے. حضرت محمد سینانی جب آئے، میں چھوڑ کر بتا رہا ہوں، جب آئے تو حضرت مکتوب علاؤ الحق پنڈری یہ 2 پالکی لے کر کے استقبال کے لیے گئے ہیں. صاحبزادے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور دوسری پالکی پر بٹھایا، آپ نہیں بیٹھ رہے تھے، نہیں میرا حکم ہے بیٹھو. اور اجازت کی، خلافت کی، 3.5 سال تک حضرت محمد سینانی کی بارگاہ میں رہے. جب یہ پہلی ملاقات ہوئی کتنے سال
اپنے تفریح کی بارگاہ میں ساڑھے 3 گھنٹے کے لیے رہے. کتنے گھنٹے؟ ساڑھے 3 گھنٹے بھی. اب یہ 3.5 سال رہے، ویسے تو 12 سال رہے، یہ پہلی ملاقات کی بات. 3.5 سال رہنے کے بعد حضرت مکتوم علاؤ حکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچ رہے کہ مخدوم اشرف کو میں نے دیا مگر جیسا چاہیے ویسا نہیں دیا. اچانک بیٹھ کے حکم ہوا کہ انہیں جہانگیر کا خطاب دیا جائے. تو پیر نے جہانگیر کا خطاب دیا ہے. کیا سنا تھا؟ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یہ 5 چیزیں اللہ نے قرآن پاک کے سورہ آل عمران میں یہ بیان کروائی. اللہ تعالیٰ 5 چیزیں بیان کروائی جس سے انسان کی اصلاح جائے. عورت، والبنین اولاد، مال درہم سواریاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نوکر چاکر، یہ سب. اور یہ سب کچھ حضرت مخدوم اشرف کی نانی کے پاس تھا. 15 سال کی عمر میں حکومت کی ہے نا. اس کے بعد جب خالی ایک بات کرتا ہوں کہ اس کے بعد خبر آئی کہ فلاں جگہ کفار نے سر اٹھایا ہے، وہاں لشکر بھیجنے کی ضرورت ہے، مجاہدین کو بھیجا جائے جہاد کے لیے. میٹنگ جب بلائی گئی تو سب نے کہا کہ اس کو بھیجا جائے، اس کو بھیجا جائے. آپ نے فرمایا ان سب کو تو بھیجا جائے گا مگر میں خود جہاد کے لیے جاؤں گا. 27 سال کی عمر میں آپ نے سلطنت چھوڑ دی ہے. اس درمیان آپ نے عدل و انصاف کا وہ سورج قائم کیا ہے، وہ روشنی قائم کی ہے کہ اس زمانے میں بھیڑیاں اور بکری دونوں ساتھ میں چلتے تھے. یہ آپ کے عدل و انصاف کا معاملہ تھا. جہاد بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. تو حضرت مخدوم اشرف سنانی نے یہ سب کچھ چھوڑا. آپ نے شادی کی، آپ نے اپنی اعلیٰ بہن کے صاحبزادے عاجل الحرمین حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا نور بولا بیٹا بنایا، گود لیا. اور سادات کی چھوٹا جو حضور شیخ الاسلام جو تعلیم ملت یہ سادات کی چھوٹا میں یہ حضرت عبد الرزاق نور العین کی اولاد میں سے ہیں. آپ نے شادی نکاح بنی سب کچھ عمر آپ کے سب کچھ چھوڑا. اور اس زمانے میں جب آپ بادشاہ تھے تو کیا سپاہی آپ کا تعلیم مانتے ہو؟ ایک آواز کرے سب کھڑے ہو جائیں. ارے جب آپ سلطنت چھوڑ کر کے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا تم نے کوئی مشہور ہو کر کے بادشاہی نہیں چھوڑی ہے، خضر علیہ السلام کے حکم سے چھوڑی ہے، ان کے مشورے سے چھوڑی ہے. لہذا اس طرح مت جاؤ کہ کسی کو ایسا لگے کہ بھاگے ہو. اس طرح جاؤ کہ پتہ چلے کہ دنیا کی بادشاہ اور حکومت کی ویلیو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم اصل بادشاہی لینے کے لیے جا رہے ہو. اس لیے اپنے ساتھ وزراء عمرا اور لشکر کو 12,000 لوگ آپ کے ساتھ نکلے تھے. آپ نے کیا کریں، ماں کا حکم تھا تو لے لیا سب کو، دھیرے سب کو روانہ کیا. اور پھر ملتان اور ہندوستان تک کہاں اور چاہتے تو اچھے سے اچھے گھوڑے تھے مگر پیدل آئے. یہ پیر کی چاہت، جتنا پیر کی بارگاہ میں محنت زیادہ ہو، لگن زیادہ ہو، اور کوئی چیز بغیر لگن کے نہیں. میں لگن میں بات کروں، حضرت مخدوم اشرف سنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ترکی ہے سلطنت کے روم میں تو مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحابہ تھے. حضرت مخدوم اشرف سنانی کا شاندار استقبال کیا، خود دعوتیں کرتے. جب حضرت مخدوم اشرف سنانی تشریف لے جاتے تو مولائے روم مولانا روم آج بھی ترکی میں اگر مولانا کہا جائے تو مولائے روم کے سوا کسی کی طرف کسی کی توجہ جاتی ہی نہیں. جیسے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت اگر کہا ہے تو دھیان کہا جاتا ہے، زور سے بولیں
ترکی میں تو مولانا ان کے صاحبزادے خود جو ہے کیا کرتے تھے حضرت محمد سنانی. میں عداوت کی بات عداوت اور محبت دونوں کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ترکی محمد سنانی جب گئے اور اتنی شاندار آپ کو آؤ فکر کی تو اس وقت ترکی کے جو شیخ الاسلام تھے جن کا ایک تمام سا وقت تھا, انہوں نے دیکھا تھا یہ فقیر آیا دل میں سکھاتا نہیں ہے, کچھ یہ نہیں ہے, یہ سوال کروں گا وہ سوال کروں گا. ایک دن جو ہے حضرت کو ایسے ہی بلایا سوالات کرنے. تو شیخ الاسلام بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کے شیخ الاسلام جن کا بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت آئے ایسا ایسا کرو. حضرت نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ دیکھ کیا رہے تھے کہ مکتوب اشرف سمنانی سے ایک صورت نکلتی جا رہی ہے. ادھر بھی مکتوب اشرف سمنانی, ادھر بھی تو ایک ساتھ مکتوب اشرف سمنانی کھڑے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لو, ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لو. ہے محبت آ گئے مگر پھر بھی جو ایک بیٹھ گیا تھا نا اثر, تو بس دیکھا یہ وہ کچھ نہیں تو حضرت تو ٹھیک ہے. حضرت کے ساتھ والے جو ایسے ہیں جیسے ہیں وہ رات میں جی حضرت محمد سنانی کی بارگاہ میں لوگوں نے کافی بڑی بنایا کہ رات میں نام بھی لے کر ایک دن گزر جائے. اب حضرت محمد سنانی کی میں صبح بیٹھے ہوئے تھے, بڑائی میں تھے, نام دوڑے ہوئے آئے, سب پہ ٹوپی نہیں ہے, ہاتھ رہے ہیں, سانس چڑی ہوئی ہے اور آدر کے قدموں میں حضرت معاف کر دیجیے. آپ مسئلہ میں آج معاف کی کیا سبب ہوا؟ تو حضور نے اپنے کوٹھے میں اپنے روم میں اس طرح کہا کہ میرے روم میں کوئی چونٹی بھی نہیں آ سکتی. 10 آدمی اچانک دروازے کر کے آئے, اور اس میں سے ایک نے یہ وہی ہے نا جو حضرت مکتوب اشرف سمنانی کی برائی کرتا ہے, کہاں یہ وہی ہے؟ کہا اس نے مجھے پچھانا میرے سینے پر, مجھے زبان کر دینا چاہتے تھے, مان دینا چاہتے تھے کہ اچانک دیکھا ایک سفید داڑھی والے جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے, وہ اچانک آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا خود بندہ سماجت کی بات چھوڑ دو, میں مکتوب اشرف سے ان کی معافی لے کر کے آیا ہوں, معاف کر دو, آئندہ ایسا نہیں کرے گا. میں معافی کا پروانہ لے کر کے آیا ہوں, بخشی کا پروانہ لے کر کے آیا ہوں. تب انہوں نے چھپایا, چلے گئے وہ آگے والے سفید داڑھی والے, انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ جا کر کے معافی مانگ لے, میں معافی کے لیے آیا ہوں. اپنے سرائے کا میں نے معاف کر دیا. سفید داڑھی والے پوچھ رہے ہیں مکتوب اشرف سمنانی جانتے ہو سفید داڑھی والے کون تھے؟ کہا نہیں. تم نے اپنے دادا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. وہ پہلے انتقال کر رہے, وہ تمہارے دادا روحانیت کے منصب پر فائز اور اللہ کے ولی ہیں, وہ تمہارے دادا تھے, انہوں نے تمہاری سفارش کی ہے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. انتقال تو کافی ہو گیا ان کے دادا. اب سوچیے کہ پوتا پہچان نہیں رہا ہے, روحانیت کی بات ہے, پوتا پہچان نہیں رہا کہ دادا ہے, اور مکتوب اشرف سمنانی پہچان رہے ہیں. یہی علم اور یہی عشق ان دونوں میں فرق ہے, یہی روحانیت میں اور لاہری میں یہ فرق ہے. وہ پہچان رہے ہیں کہ یہ کے دادا وہی جو ہے. بات کر رہا تھا کہ اتنا ظہور لگن حضرت مکتوب اشرف سمنانی نے ترکی گئے تو وہاں کے جو قاضی تھے سر رومی تھے, قاضی محمد رومی, انہوں نے حضرت مکتوب اشرف سمنانی کو دیکھا تو ایسے ابتدا ہو گئے کہ منصب قضا چھوڑا, اپنا موقع بڑا چھوڑا, سب کچھ چھوڑا اور حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پیچھے پیچھے لگ گئے. اب جہاں حضرت کی محفل ہو یہ جان, اب قاضی محمد رومی جیسے ہی آنے حضرت فرمایا نکل اس میں, کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا کھانے مکتوب اشرف سمنانی وہ آزمایا جاتا ہے, نکال پھر آ جاتا ہے. حضرت مکتوب اشرف سمنانی کبھی 2-4 کلومیٹر دور جاتے تو یہ پیچھے پیچھے جاتے, کبھی گر پڑتے, کبھی یہ ہوتا, مگر مکمل طور سے پیچھے لگے رہتے, ساتھ تک حضرت کی نگاہ دیتے, کبھی ایسے الفاظ مکتوب اشرف سمنانی بھائی میں بولتے, کھانے پینے کے لیے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. مگر یہ دیوانہ ہوا کیا چھوڑا تھا؟ منصب قضا. بھائی جج تھے, جج
ترکی کے جج تھے اور ایک درویش کے پیچھے سب چھوڑا اور حضرت ہے کہ محفل میں بیٹھنے نہیں دے رہے. ایک دن آقی محمد رومی اپنے کمرے کے صبح سر کو لپیٹے ہوئے جیسے کسی سے شرم کرتے ہوں چہرے کو لپیٹ کر کے پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد رومی بہت سے ایسے ہیں جو ولایت کے اقدار نہ ہو اس منصب میں نہ ہو تو اپنے آپ کو بھی وسیلے سے سمجھ ہو سکتا ہے کہ آسان سے ڈھونڈنا کوئی اس لائق نہ ہو اس وجہ سے حضرت نے جو ہے بھرا گیا. یہ کہہ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو کہہ رہے وہ اچانک دیکھا کسی کی آمد محسوس کی تو اب یہ غم میں تھے اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر دیکھا کوئی کھڑا ہے اب نظر اٹھائی تو حضرت سلطان محمد نصر سمنانی کھڑے تھے. فرمایا یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے. حضرت آپ سے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں محمد رومی اب تم مکمل ہو گئے اب کھڑے ہو جاؤ. اب سینے سے لگایا مجاہدہ کی عادت سے کچھ نہیں وہ دے دیا کینا سینے سے لگا اشرف دریا کے پاس وہ جو دریا سے جو ہے مل گیا. اب اس کے بعد دیکھیں گے آزمائش شروع ہوتی ہے یہ اور یہاں پر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا سے وہ صدر ہوتی ہے محمد رومی کہتے جج تھے. اب سلطان محمد جب سمنانی یہ 7 سال تک کتنے سال تک بھگایا یہ کیا اور ایک دن خالی انہوں نے 1 منٹ یہ کہا کہ محمد رومی اس لائق نہیں تو بھائی ڈبہ خالی ہو تو کچھ آ گئے نہیں خالی ہو تو کچھ آئے. اب اپنے آپ کو ہم خالی اگر سمجھیں میں موٹی ہوں میں عالی ہوں میں ایسا ہوں ایسا ہوں میں یہ ہوں میں وہ اللہ اکبر میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں پھر کبھی کہا تھا اللہ اکبر یہ جو ہے اللہ نے ایسے ہی کرنا پڑا کیا سے اللہ فرماتے ہیں رضا دل کو جو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب رضا دل کو جو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے ایسے خودی سے رنگینہ ہونا تھا. یعنی خودی کی گیس سے جب آدمی نکلتا ہے نا تب ملتا ہے. محمد رومی خودی کی گیس سے نکل گئے جس دن نکلے اس دن جو ہے حضرت محمد نصر سمنانی نے انہیں دے دیا. اب حضرت عبدالرزاق بحرین یہ بھی ساتھ ہیں انہیں تکلیف ہو گئی خطرناک بیماری ہو گئی. یہ بھی میں آزمائشی کی بات کرتا ہوں. خطرناک بیماری ہو گئی. طبیب کو بلایا تو طبیب نے کہا کہ ان کے لیے دوا بن سکتی ہے مگر ساتھ میں انسان کا تھوڑا گوشت ملا تو یہ ایسے ہو سکیں گے ورنہ آپ سے ہوں گے. حضرت نے فرمایا ایک کی تکلیف دے کے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا اور یہ صحیح بھی نہیں ہے نہیں ہوگا جاؤ دوائی نہیں کرنا. اب محمد رومی سن گئے کہ حضور کے چہیتے پسند عبدالرزاق بحرین ان کی بیماری اس پر اچھی ہو سکتی ہے جب عبدالرزاق سمنانی ہوتی ہے یہ آپ نے منع کر دیا. مگر ادھر تو اس کی بات ہے طبیب کے پاس چھپے چھپے محمد رومی ہے. اب طبیب ان کو بھی پہچانتا نہیں تھا کہ میں حضرت کے جانے والوں میں ہوں اور گئے بھی نہیں ایسا نہیں دیکھو آپ کے گھومنے گئے اور سیدھے ہاتھ کا ایک حصہ کاٹا اور جا کے طبیب سے کہا اس میں سے جتنا چاہیے وہ شہزادے کے لیے لے لیجیے اور دوائی بنائیے اور وہ اچھا کر دیجیے. عمرے کا جتنا کام ہوتا ہے وہ قریب ہے اسے بنائیے. عبدالرزاق بحرین اچھے ہو گئے اور محمد رومی چونکہ اب زخمی ہو گئے اور یار ہاتھ سے کام کیا پیر کی جو محبت ہے نا حضرت بابا فرید الدین اپنی آنکھ نہیں دیتی تھی. حضرت احمد شاہ پیر نے حضرت شاہ عالم کی محبت میں آنکھ نہیں نکالتی تھی. میں اشارے دے رہا ہوں تو یہ جو پیروں کی محبت ہے یہ جو کچھ دیتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں. اب یہ دیکھ آپ یہ تو زخمی ہو کر کے کمرے میں بیٹھے رہے. حضرت محمد نصر سمنانی نے بتائی سمجھانے کچھ ہوں گے ابھی نہیں آتے ہوں گے. عبدالرزاق بحرین اچھے ہو گئے تو حضرت نے بتائی اچھے کیسے ہو بات کبھی نے دوائی بنا
آپ نے کبھی سے کہا انہیں تو کہا تھا کہ انسان کا گوشت نہ ملے تب تک دوائی نہیں ملے گی، کوئی حضرت میں نہیں آتا گیا تھا، کس نے دیا اور وہ جانتا تو نہیں ہے، انہوں نے نام سے نہیں جانتا مگر اس پوریے کا عادل ہے، اور اس نے کہا کہ میں حضرت کا عاشق ہوں اور یہ دے دی محمد رومی ہوگا، میں ہاں وہ مقامی محمد رومی نہیں ہوگا، اب حضرت جو ہے کبلا حضرت محمد رومی کو بلایا گیا، ہم جو جانتا ہوں سنی محمد رومی سے جب کہا گیا تو حضرت نے بلایا اپنے ہوتے حضرت میں ہوں، میں نے کیا تھا، میں نے دیکھا کہ اتنے سب آپ کے ساتھ اتنے ساتھ سے لیتے کتنے، تو میرے کو جیسا ہوا کہ کوئی نہیں حضرت کا، تو میں کوئی نہیں حضرت کا، تو میں حضرت کو دے دوں۔ اب یہ جب حضرت مقدم حضرت سلمانی نے بلایا تو وہ آپ آئے ہیں، وہ کہیں کیا رہے ہیں اپنے آپ کو، ارے محمد رومی تمہیں تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی جان مال ان سب کا سودا پیر سے کر دیا، تو تیرے جان کا مالک بولے کیا تو پیر کو تھا، یہ پیر کو پوچھے بغیر تو نہیں ہے انسان کا آدھا آپ جواب کیا دے گا، یہ جو سودا ہوا ہے آپ نے تو پیر کیا سودا کر دیا، اب سودا کر دیا تو آپ کو جو ہے اس کے بعد تو نہیں مکتا کا تمہاری بات آپ بھی جانتا، تمہیں تو دے دیا، جب تمہیں دے دیا تو اب تمہیں جانتا ہے تو تمہیں نظر جواب نہ ملے، ڈر کر کے بھاگی ہوئے حضرت مقبول حضرت سلمانی دے گا محمد رومی کیا ہوا، اور پھر معاف فرمائیے محبت میں ہو گیا، اچھا ہو گیا ہو گیا، ایسی کیفیت آئی حضرت مقبول حضرت سلمانی، اسی کیفیت کے حالت میں کھڑے ہوئے اور ہمارے جب محبت میں ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ پھیلا، ہاتھ سے وہ صحیح ہو گیا، اور وہ روحانیت عطا فرمائی، اور روحانیت عطا فرمائی تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو صحبتیں ہیں یہ وہ یہاں بناتی ہے، وہ جو ہے نا وہ دکانیں بھی وہ کٹ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں کٹ لگاتے ہیں، انہی میں سے حضور اشرف الفقراء جنہوں نے ایک دو دن نہیں 30 سال تک قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت اٹھائی ہے، اور ولی جو پہچانتا ہے نگاہیں ایک دوسرے 1960 کی میں بات کروں 1957 میں تو حضور اشرف الفقراء کی دستاویزی ہوئی ہے دارالمدارس اسلام بڑے سے تبھی سے حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت کو حاصل ہوئی تھی، حضور اشرف الفقراء کا امتحان لیا اور بخاری شریف کا امتحان لیا اور فقہ سے حدیث بھی پڑھایا، تمام دوسرے جو ساتھی تھے ان تمام کو جبہ و دستار ملا مدرسے کی جانب سے حضور اشرف الفقراء کو بھی لیا گیا، مگر حضور مفتی اعظم ہند کی جانب سے اسپیشل ایک دوسرا امامہ اور جبہ بھی حضور اشرف الفقراء کو دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کی اسپیشل سند حضور مفتی اعظم ہند کی طرف سے دی گئی، تو اس پر سرکار محدث اعظم ہند کامران لکھوٹا نے حضور اشرف الفقراء کی اس سند پہ جو جملہ لکھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ المجید حق و حقدار رسید، تمام دنیا اور حضور برکت اللہ کے لیے کہ حق والے کو پہنچ گیا، محدث اعظم جسے حقدار سمجھے زور سے کہو، مفتی اعظم جسے حقدار سمجھے اور مفتی اعظم جسے ایسا حقدار سمجھے کہ 1960 میں حضور اشرف الفقراء ناگپور میں تل لگانا ہے کہ حضور مفتی اعظم کے ساتھ یہ بات ہی پہ حضور اشرف الفقراء نے بیان کیا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے، ایک صاحب آئے کہا حضور مفتی اعظم کی بات آئی حضرت خلافت سے نوازا جائے، حضور اجازت عطا فرمائی جائے، فرمایا یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو کر کے انہیں خلافت دی، حضور اشرف الفقراء جو ہے ان سب میں اپنے انسان آئے ہیں دوسرے صاحب خلافت مانگے، مفتی اعظم اشرف الفقراء کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ کا وضو ہے، مرضی وضو ہے اللہ سامنے آئے، اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت عطا فرما رہے ہیں، اور مفتی اعظم نے کہ 6 مہینے کی عمر میں ان کے پیر و مرشد
सिराज सालिकीन अबू हुसैन नूरी का रहमतुल्लाह तआला 6 महीने की उम्र में वो तो सारे सिलसिलों की खिलाफत अता फरमाए। कॉन्स्टिट्यूशन इतना चला जो फ्रेश चला वो हमारा बनाए कि किस तरीके से चुना है हुजूर अशरफ हुक्म। और एक छोटी सी बात करूं कि जब हुजूर अशरफ हुक्म 1957 में तारीख हुए हुजूर मुफ्ती आजमी ने हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद नागपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मांगने पर हुजूर अशरफ हुक्म को बनी शरीफ से नागपुर भेजा। उन्होंने नागपुर की एक ब्रांच जामियातुल अरबिया की जो है ब्रांच आमठी में थी, अच्छा वो वहाँ ब्रेक किया। 2 साल के बाद आ गए 59 में हुजूर मुफ्ती आजमी जब नागपुर तशरीफ ले गए थे तो कच्ची मेहनत नसीब के मुताबिक हुजूर मुफ्ती आजमी की बागा में गए। हुजूर अशरफ हुक्म भी बैठे हुए थे। हुजूर ऐसा है कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब जो है वो इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, हमें किसी अच्छे इमाम की जरूरत है, हम अच्छा इमाम अता फरमाएं। तो हुजूर मुफ्ती आजमी ने हुजूर अशरफ हुक्म की तरफ देखा, कहा अगर ये आपको अच्छा लगे अच्छे लगे तो ले जाओ। और हुजूर तकरीर कर देंगे जवान निकाला ना तकरीर कर देंगे। हुजूर अशरफ हुक्म की तरफ से करम मुफ्ती आजमी ने दिया तकरीर कर दो। तो हुजूर ये नहीं है, ठीक नहीं है। जुमा 15 में कोशिश करना हो जाए, ये लफ्ज़ हो जाएगा। हुजूर अशरफ हुक्म ने वो समझ लिया, अल्लाहु अकबर कहते हैं मैं तैयार हो गया। दूसरे दिन ही जुमा था, ताकत अहमदों को पढ़ के शुरू किया। वो 15 मिनट जो मैं बोला हूँ हुजूर अशरफ हुक्म फरमाते हैं लग ऐसा रहा था कि पीछे कोई है, पीछे कोई है ना। अपने ये आत्मा समझ ये नहीं रहता तो बस किसी को समझ आज हम सब कुछ करते हैं, मेरे हाथ में हाथ दे दिया, बेटा दीन बनाया, ये हुआ, मगर ये भूल जाते हैं कि पीछे कोई है। क्या है अगर और है मगर हमें एहसास नहीं, हमारा ध्यान नहीं। और जब ये ध्यान हो जाता है ना कि पीछे कोई है तो ताकत बढ़ जाती है। जोर से बोलो। अक्सर आपको सुनाता हूँ, आज हजरत से अगर पूछा जाए कि जितनों का हजरत आपने किया है उसमें इतनी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, ये सबके पीछे तो अंग्रेजों का हाथ था ना, आपके पीछे किसका हाथ था? तो फरमाते हैं कुछ बना है गौसे आदम, क्यों डरते हो रजा तुम किसी से, मेरे पीछे किसी मानदार और दुनियादार का हाथ नहीं, कमदार के ताजदार का हाथ। ये जो चीजें हैं पीछे तो हुजूर अशरफ ये भी क्या कभी करके नहीं फरमाते, मगर उसके बावजूद सैकड़ों मुक़र्रिरीन अहले सुन्नत को दिए हैं तो मुफ्ती आज़म ने दिए। सरकार मुफ्ती आज़म जब उसके बाद 1960 में जब तशरीफ में गए नागपुर और फिर कच्ची मेहमान मस्जिद के मुताबिक गए हजरत के पास, तो हुजूर का जुमा है तो हम तशरीफ आए। तो हजरत एक साल हो गया था इमाम करते हुए मुफ्ती नजर साहब को कहा तो मुफ्ती आज़म ने जुमा के लिया तकरीर मुझे जल्दी मैंने तकरीर की, मैंने तकरीर में क्या नहीं बैठो मुफ्ती मुझे तकरीर करना है। तब तकरीर में मैंने कहा वली बनना जो है वो कोई नानीमा का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत पागल करने पड़ते हैं। अब कुछ भी बोलो रात में हजरत ने फरमाया आपने कहा कि वली बहुत मेहनतों से बनता है, नहीं वली में आप यूं कहिए कि वली बनना सबका काम नहीं है, अल्लाह जिसको चुन ले, अल्लाह जिसको चुन ले। और फिर फरमाया आपने हुजूर अशरफ हुक्म से एक आयत पर बहुत ज्यादा खिलाफ सुना होगा, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन, और हुजूर अशरफ हुक्म के खिलाफ मैंने तो सैकड़ों तकरीरें सुनी, आपने भी सुनी होगी। इस आयत में मैंने कभी इतना किसी से नहीं सुना, इस जिन्नत में किसी ने बता दिया इतना अलग 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 मैं तो समझिए कि इतनी तकरीरें सुनी हैं। 11 साल को लगातार हर साल 11 दिन गुरुद्वारा आते थे, जहाँ मैं इमामत करता था वहाँ 11 दिन बोलते थे, और उसके अलावा साल में अलग अलग आते थे बोल इतना कितनी मरतबा है। मगर ये तो निकलता है आपको विशेष फकीर है जो हुजूर मुफ्ती आज़म ने पहली तकरीर हुजूर अशरफ हुक्म की तो कमाया, तो आपने वलियों की शान बड़ी बयान की।
کہ ولیوں اللہ نے وہ کیا ہے تو ساتھ انما علی کل شیء قدیر یہ آیت بھی اگر ٹھیک کرے یہ موقع اعلیٰ فرما رہے ہیں اور پھر اس پر ولیوں کی شان بیان کرے ہم وہ فیض ایسا ملتا ہے کہ دیکھیں حضور اشرف الدعا نے اس آیت پر کتنے دریا بہائے تفسیر کے اسی کو اگر جمع کیا جائے تو سینکڑوں صفحات ہو جائے جو حضور مفتی آدمی کا فیض حضور اشرف الدعا کے ذریعے سے جاری ہوا اور یہ صحبتیں جو ہوتی ہیں ایک آخری بات کروں پھر بات کرتا ہوں حضور اشرف الدعا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور مفتی آدمی کی صحبت کو بہت اٹھائی سفر میں حضر میں کس کام آئے آپ کو حضور مفتی آدمی کی بات کون سی ایسی لگی جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں متاثر کو سمجھتے ہو تو جس سے آپ کے اندر کیا حضور مفتی آدمی کی تو ہر بات ایسی ہوتی ہے مگر ایک بات جو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ چاہے کوئی کسی کے اندر بھی اگر بہکنا دیکھتے تھے چاہے زبان بہکے چاہے کیریکٹر بہکے چاہے کام بہکے جب بہکنا دیکھتے تھے تو سرکار حضور مفتی آدمی فوراً جو ہے اسلام فرماتے ٹوکتے پھر سامنے کوئی ہندو ہو مسلم ہو بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو فوراً آپ ٹوک دیتے تھے اور سامنے والے کو بھی ایسا اثر ہوتا تھا یہ تو حق کوئی آپ کی تھی کہ بس کسی کے اندر بھی کوئی بھی بات نہیں کہ یہ بہکا ہے اس کی طرح بہکی ہے تو فوراً ایک مرتبہ ہم لوگ میرے بات سے جا رہے تھے وہ لوگوں کے آدمی ساتھ میں تھے تو ایک صاحب آئے آپ کی زبان سے اتنا ہندو میں متاثر ہوتے تب وہ صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ پربھو آپ تو مہاتما ہیں آپ دعا کریں بس اتنا سنا تھا زبان بہتی ہے وہ بھی ہندو سے آپ تو پربھو مہاتما ہیں آپ مہاتما روح القدس کو کہتے ہیں لیکن نبی کی شان ہے انسان کوئی مہاتما نہیں ہوتا آدمی جو ہے یہ عام آدمی یہ مہاتما نہیں ہوتا ہے یہ مہاتما اور کہتے ہیں مہاتما گاندھی اور بولتے ہیں یہ سب اسلام فرماتے تھے وہ لوگ آدمی سامنے نہیں جی جی مہاراج اب وہ آگے کہتا ہے بس آپ دعا کریں کہ بھگوان کی کرپا ہو جائے اب وہ لوگ کیا اللہ کو بھگوان کہتے ہو بھٹ کا مانا ہوتا ہے شرم کا اور وان مانے والا یعنی شرم کا والا یہ تمہارے جو ہے اپنے یہ بھگوان کہہ کر کے یہ اتنی زیادہ جو ہے گستاخی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو آج تک باپ کو کسی نے ایسا بتایا نہیں پہلی مرتبہ یہ سب سنا ہے تو ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا اگر کہنا ہو تو ایشور کو کہنا ہے تو ایشور کو جو قدرت والے کے معنی نہیں اور اس کے علاوہ بھی خیر وہ دعا لے کر کے گیا کہا کہ ایسی باتیں آج تک ہم کو کسی نے بتائی نہیں ہے ادھر جب وہ مقام فرماتے کہ ہم لوگ لکھنؤ سے مرتبہ جا رہے تھے تو وہ لوگ مفتی آدمی نائب مفتی آدمی حضرت مفتی شریف صاحب جو مفتی وظیفہ صاحب کے ایسے استاد عمر سے لے کے آخر تک حضور اشرف الدعا نے ان کے پاس پڑھا اور یہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ حضور شریف مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو نائب مفتی آدمی جنہوں نے ہزاروں فتوے لکھے 25,000 فتوے تو مفتی آدمی کی بارگاہ میں بیٹھ کے لکھے اور مالیرا شریف میں حضور احسن العلماء حضور امین ملت میں سکھاتے حضور احسن العلماء امین ملت کے بعد وہ جب آتے تھے مفتی شریف الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرمانے کے بس برکاتی مفتی آ گئے ہمارا کچھ ہو گیا مفتی شریف الاسلام ایک مرتبہ ہمارے یہاں شریف گئے تو حضور اشرف الدعا ساتھ میں تھے تو حضور احسن العلماء سے مفتی شریف الاسلام نے ان الفاظ میں کہا حضور میں ہزاروں شاگرد ہیں
مگر یہ مودی مشرف جو میرا شاگرد ہے حضور یہ میری پوری زندگی کی وہ پونجی ہے کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ شریف الحق کیا لائے ہو، یہ مودی مشرف کو پیش کر دوں گا، اللہ تیری بارگاہ میں اسے لے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر کے آپ کی جو ہے آواز بھرنا گئی، آواز آپ کی آواز بھرنا گئی، آپ رونے لگے کہ حضور حسن اللہ کے بھی آپ سے آپ کو نکلے اور آپ نے بھی حضور شریف الحق کو بولنا۔ یہ مودی شریف صاحب کے سامنے تھی۔ لکھنؤ سے جب ہم پہنچے اسٹیشن پر تو ٹرین ریلیز ہو، تو جس ڈبے میں چڑھے وہ فوجیوں کا تھا، فوجی کمپارٹمنٹ تھا۔ ہم چڑھ گئے، اندر فوجیوں نے جب دیکھا کہ یہ کہاں آ گئے تو کہا یہ فوجی ڈبہ ہے، فوجی کمپارٹمنٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہم لوگ آ گئے ہیں، تھینک یو۔ اگلے اسٹیشن ہم لوگ چلے گئے، پر کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک سیٹ حضور سلام کیا کے لیے کر دی، آپ بیٹھیے، اپنے ترتیب رکھا، بیٹھے۔ اب اس میں جو ان کا بہت بڑا افسر تھا، میجر تھا، بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سیدتنا مریم کی، تو وہ سب فوجی جو ہے وہ منع کر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تعلق سے نازیبا کلمات کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مکی آدمی جمال میں اٹھے، آپ میں کہا بخریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہتا ہے، اس طریقے سے جلال میں آئے، جب ڈرنے لگا تو ایسے ڈر گیا، کہنے لگا مولانا آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کو تو کچھ نہیں کہتا، وہ تو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا غلط ہے، جھوٹ کہتے ہو، ان کے وہ کہاں پیغمبر مانتے ہیں؟ وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، پیغمبر تو وہ ہمارے ہیں، سارے نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہم جن نبی کو مانتے ہیں، کسی بھی نبی کی کوئی توہین کی ہمارا کام جو ہے نہیں۔ آپ کو اگر برا لگا میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے فوجی میجر ہے، اور اس کے بعد اگلا اسٹیشن آیا، اترنے لگے، اس نے کہا کہ آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، پھر دعائیں کرائیں لڑکیاں۔ جب ہم لوگ اترنے لگے ہمارے اسٹیشن پر تو یہ سارے فوجی خود حضرت کا سامان اٹھا کر کے دے رہے ہیں، اور سب حضرت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا کر کے دعا کیجیے، تو ان کے آدمی دعا دیتے تھے، خدا کروں گا۔ تو جو میجر تھا نا، اس نے حضور اشرف الخلق سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں اچھا راستہ چلائے، اللہ تمہیں اچھا راستہ چلائے۔ ہاں، اسی دعا کی ضرورت ہے۔ یہ اچھوں کی جو صحبتیں ہیں، حضور اشرف الخلق کا جو پیغام ہمیں ملا، یہ سرکار لوگوں کی آدمی کا کوئی اتفاق، اور یہ حضور اشرف الخلق یہ کوئی ایسے نہیں، ایسے ویسے بڑی نہیں تھے، اس زمانے ہی سے ایسے تاجر تھے۔ علماء کے آدمی جب تشریف لے گئے ناگپور میں تو کہا کہ حضرت کی دکان ہے، مولانا ولی بخش صاحب کی دکان ہے۔ اچھا، ہمارے مولانا جو ہے بیپاری بھی ہیں، اور حضور تشریف لے کر حضور کے آدمی بیٹھے دکان پہ، دیر تک دعا کی اور 11 روپئے دیے، اس کو ملا دو، برکت ہوگی۔ کتنا اللہ نے دیا؟ 33 حج کی، کتنی حج کی؟ ایک تو نہیں، 33 حج کی، اور جتنا ملتا تھا، پہلے تو میں خود کہہ رہا ہوں، مجھے خود معلوم ہے کہ کیا ملتا۔ میں نے حضور اشرف الخلق کے رسالت پر پڑھا تھا کہ ہم نے مفتی، ہم نے عالم، ہم نے مقرر، مفسر، شاعر کلام رضا، یہی نہیں ہوا ہے، ہم نے ایک مختلف مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی ہوا۔ وہ ایسے مختلف تھے، ایسے دیہات میں، ایسی جگہ۔ آپ کو معلوم ہو تو بیچ میں برسات ہوئی تھی، تو میں نے یہاں پہ بڑے سب میں بخاری کروایا تھا جمعہ میں، تو حضرت چونکہ 12:30 بجے اترنے والے تھے، تو میں نے کہا حضرت جو ہے ہمارے آدمی سبھی بھائی گھر جائیں گے، وہاں نہائیں گے، دھوئیں گے، پھر آئیں گے۔ تو میں نے کہا ویسے ٹائم نہیں تھا، پھر بھی 20 کو میں آیا، میں کہا بس 25 کو ٹائم ہوتا ہے۔ میں آیا تو پسینہ ہو گیا، پہلے سے آ کے تشریف رکھا۔ میں بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ بہت
کرے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اخلاص سکینہ ہمیں بھی عطا فرمائے مولا کریم خود رشد القرآن کے اور خود قبول سنہ کے جو ہے فیضان سے مالامال فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ